عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا در مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے۔ تسکین روح سایہ آہو بقا میں ہے، ہر صاحب شعور کا دل کربلا میں ہے۔ جس طرح مجھ کو شہید کربلا سے پیار ہے، حق تعالیٰ کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا، دنیا کی ہر زبان پہ ہے قبضہ حسین کا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے دابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ محور بنا ہے ایک جنوب و شمال کا، تفریق رنگ و نسل پہ غالب ہے کربلا۔ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ذبح عظیم آمد پسر۔ امام حسین کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ بسم اللہ کی بے یعنی علوم قرآنی کا دروازہ ہیں، اور امام حسین ذبح عظیم یعنی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تفسیر ہیں۔ بہراں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ خیر والی امت کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک آپ کی سواری تھے۔ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول۔ امام حسین عاشقوں کے امام ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے باغ میں عظمت و شان سے کھڑے ہونے والے درخت سرو کی مانند ہیں۔ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت راز ہر اندر کام ریخت۔ خاصت سر جلوہ خیر الامم، چون صحاب قبلہ باراں در قدم۔ حق قوت شبیری سے زندہ رہتا ہے، باطل شکست و نامرادی سے دوچار ہوتا ہے، اور حق کا بول بالا قوت خیر سے ہوتا ہے، جبکہ باطل قوتوں کا انجام ذلت و خواری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خلافت کا تعلق قرآن سے منقطع ہو گیا، اس وقت امام حسین اس طرح اٹھے جیسے قبلے کی جانب گھنگھور گھٹا اٹھتی ہے اور اٹھتے ہی جل تھل کر دیتی ہے۔ یہ گھنگھور گھٹا کربلا کی زمین پر برسی اور ویرانوں کو لالہ زار بنا دیا۔ مدعایش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے باچنی سامان سفر۔
دشمنا چوں ریگے صحرا لا تاد، دوستانے او بیزداں ہم مدد۔ اگر امام حسین سلطنت کے خواہاں ہوتے تو اتنے تھوڑے آدمیوں اور معمولی سر و سامان کے ساتھ کیوں کربلا جاتے؟ ان کے دشمن صحرا کے ذروں کی طرح بے شمار تھے، جبکہ دوستوں اور رفیقوں کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی یزداں کے اعداد کی ہے۔ یزداں فارسی میں خدا کو کہتے ہیں۔ علم الاعداد میں یزداں کا عدد 72 ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید۔ موسیٰ اور فرعون حسین اور یزید کے دو قوتیں ہیں، جب سے زندگی کا آغاز ہوا تب سے ایک دوسرے کے مقابل آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور حسین علیہ السلام حق کے نمائندے اور فرعون اور یزید باطل کے پیروکار ہیں۔ تیغ لاچوں از میاں بیروں کشید، از رگ ارباب باطل خوں کشید۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ امام حسین نے اپنی تلوار میان سے باہر کھینچی تو تمام صاحبان باطل کی رگوں سے خون نکال دیا۔ انہوں نے الا اللہ یعنی توحید کا نقش صحرا کے سینے پر کھینچا اور یہ نقش ہماری نجات کے عنوان کی سطر کے طور پر لکھ دیا۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی یہاں جمال را تفصیل بود۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے راز تھے، یعنی ان کے واقع قربانی کی تفصیل بیان کرنے والے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی اجمالی تھی اور امام حسین علیہ السلام کی تفصیلی تھی۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعلہ ها اندوختیم۔ شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرناطہ ہم از یاد رفت۔ تار ما از زخمہ اش لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر او ایما ہنوز۔ ہم نے قرآن کے اسرار و رموز امام حسین علیہ السلام ہی سے سیکھے ہیں اور